اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ایک عورت 4 مردوں کو کس طرح جہنم میں لے کر جائے گی۔ جب کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، عرض کیا گیا وہ کیسے؟ تو فرمایا گیا کہ ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا، تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے۔ باپ کو بلایا جائے گا، یا اللہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، اس نے میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، آج جن بدکاری اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، اپنی اولاد کی تعلیم کی، اپنے پلاٹ بیچ دیے، جدائدیں فروخت کر دی، نہیں دیا گیا تو دین نہیں دیا، کل قیامت کا دن ہوگا وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اس سے بھی پکڑو اور اس کے باپ کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بھی بلایا جائے۔ بھائی کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی غیرت تھی، میں جن راہوں پہ چل کے تیرے عطاب اور تیرے قہر و غضب کی حقدار بنی، اس کا ذمہ دار یہ ہے، اگر یہ مجھے روکتا، اپنی آبرو کی حفاظت کرتا، اپنی ناموس کا پہرا دیتا، تو میں آج ان راستوں کے مسافر کیسے بنتی؟ میری خرابی کا ذمہ دار میرا بھائی بھی ہے۔ اور اب بھائی کیا جواب دے گا؟ موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ میری بہن اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ باہر کسی کی بہن یا بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی بہنیں اور بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہتی۔ وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اس سے پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بھی بلایا جائے۔ اس کے شوہر کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی، میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایک ایسی چیز تھی، مجھے جو چاہتا مجھ سے منوا سکتا تھا، جس انداز میں ڈالنا چاہتا مجھے ڈال دیتا، لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بلایا۔ وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنے دوستوں کو چائے پہ بلا کے اپنی بیوی کے سامنے بٹھاتا اور اس کے دوست اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کی تعریف کرتے؟ قیامت کے دن اس کو بھی اللہ پاک فرمائیں گے پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، ان کو جو ہے جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے۔ بیٹے کو بھی بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا تو نے رکھی تھی، یہ روٹھ جاتا تھا تو زندگی میری اجاڑ ہو جاتی تھی، جو بھی چاہتا ضد کر کے منوا لیتا تھا، مجھے کسی کے گھر برتن دھونے پڑتے تو میں جا کر برتن دھوتی اور کسی بھی قسم کا گریز نہیں کرتی تھی، اس کی ہر فرمائش کو پورا کرتی تھی، اپنا زیور اپنی زمین بیچ کر اس کو تعلیم مکمل کروائی۔ اگر یہ ضد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑھتی تو آپ کے ہاتھ کا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں؟ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، تو کیا میری ممتا مجبور نہ ہو جاتی؟ اس نے ساری زندگی مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر ضد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی ضد نہیں کی، تو وہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ارشاد ہوگا کہ جاؤ اس کو پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے خاوند کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو، اس کے بیٹے کو بھی پکڑو، 5 کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ یہ چیز دیکھ لو کہ آج کل جو ہو رہا ہے کہ ہم اپنی بہنوں سے کچھ نہیں پوچھتے، اپنی بیٹیوں سے کچھ نہیں پوچھتے، آنکھیں بند کر دیتے ہیں کہ جو وہ کر رہی ہے کرنے دو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ باپ کا، بیٹے کا، خاوند کا، بھائی کا، سب کا بنتا ہے کہ وہ اپنی بہن سے، اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، اپنی ماں سے سوال کر سکتے ہیں، کوئی اس میں غریض نہیں ہے، وہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے، بالکل ان کو چھوٹ نہ دیں۔ جو جائز اسلام کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتی، وہ غیر مرد کے سامنے کیوں جاتی ہے، سر کو کھلا کیوں رکھتی ہے۔ یہ ساری باتیں ایک شوہر اپنی بیوی سے پوچھ سکتا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں سے پوچھ سکتا ہے، ایک بھائی اپنی بہن سے پوچھ سکتا ہے اور ایک شوہر اپنی بیوی سے پوچھ سکتا ہے۔ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔